بات کر لیتے ہیں انٹرو میں معاملہ افغانستان کی اور اس کے بعد خواتین کے حوالے سے جو ہراسگی کے واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ لاہور شہر میں، جس کے بعد میڈیا پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. بٹ بیفور گوئنگ دیئر، یہ اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، انہوں نے 2013 میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی جنرلز یہ کہتے ہیں کہ افغان فوج جو آپ تیار کر رہے ہیں یہ طالبان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی، اور یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ ان کی اسیسمنٹ بالکل غلط ہے، بلکہ ان کا باعث ہے. دس از واٹ اجیت دوول سیڈ بیک ان 2013، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ خطے میں اپنے علاوہ اپنے ہمسائے ملک میں کوئی دوسری تگڑی فوج نہیں دیکھنا چاہتے. کیا کہا تھا اجیت دوول؟ یہ بھارت امریکہ کو کنونس کر رہا تھا کہ پاکستان کی رائے بائسڈ ہے، پاکستانی جرنیلوں کی رائے بائسڈ ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ افغان فوج طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، بالکل غلط بات ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ریت کی دیوار ہی ثابت ہوئی. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ ولی نصر 2013 میں ایک کتاب لکھی انہوں نے، جان ہاپکنس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اس کتاب میں انہوں نے جنرل کیانی کے ساتھ 2010 میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کا حال لکھا ہے. میں اس کا ایک ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ولی نصر یہ کہتے ہیں جی 2010 میں ہونے والی ایک میٹنگ کا حال یہ ہے کہ ہم نے پرجوش انداز میں جنرل کیانی کو افغان فوج کھڑی کرنے کے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ 2014 تک 4 لاکھ کی فورس بن جائے گی. اس کا جنرل کیانی نے 2 ٹوک اور فوری جواب دیا، ایسا نہ کریں، آپ کو ناکامی ہوگی. جب آپ انخلا کریں گے تو یہ فوج گروہوں میں تقسیم ہو کر پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے گی. اس پر جب ہم نے اپنے موقف کا دفاع کرنا چاہا تو جنرل کیانی نے مزید کہا، میرا نہیں خیال کہ کانگریس اس فوج کے لیے ہر سال 9 ارب ڈالر دے گی. اس کے علاوہ اپنی کتاب میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ جنرل کیانی نے 2010 میں واشنگٹن کے دورے کے موقع پر صدر اوباما کو 13 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نہ تو یہ جنگ جیت سکتے اور نہ ہی افغانستان کو تبدیل کر سکتے ہیں. افغانستان بڑی سلطنتوں کو کھا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اپنے بڑے بڑے منصوبوں کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور طے کریں کہ آپ کے انخلا کی صورت کیا ہوگی اور کیسا افغانستان ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. یہ 2013 میں وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جنرل کیانی نے کہا تھا. اب صدر بائیڈن تب نہیں مان رہا تھا، امریکہ تب نہیں مان رہا تھا یہ بات. اب صدر بائیڈن نے کیا کہا سنی. تو یو کین امیجن دا ڈساپوائنٹمنٹ آن دا فیس آف دی امریکن پریزیڈنٹ. جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کتنا پیسہ ضائع ہوا، ہمارے کتنے ریسورسز ضائع ہوئے، ہم نے اپنی فوج کو وہاں پہ بھیجا، اپنا وقت ضائع کیا. اچھا جی، اور بھارت کے جو خواب چکنا چور ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال ہوتا رہا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں اپنے شو میں کہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ تھا کہ ہندوستان کی ایمبیسی سے متصل این ڈی ایس کے کمپاؤنڈ سے 3 ارب پاکستانی روپے برآمد ہوئے تھے جو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو ان کے جو خواب ٹوٹے ہیں اس کا کچھ حال بتا رہے ہیں سابق سفارتکار بھارت کے. یہ بھی دیکھیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھے تھے، ٹوکری میں، اور سب انڈے ٹوٹ گئے. اینی وے ویل کم بیک ٹو آر ٹاپک پاکستان. میں اس وجہ سے آج اس پہ دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کل میں سمیرا خان ہماری ایک رپورٹر ہیں، بڑی دلیر زبردست، وہ کابل پہنچی ہوئی، ان حالات میں کابل پہنچی ہوئی تھیں. ان سے بات کر رہا تھا اور ان سے میں نے سوال پوچھا کہ خواتین اپنے آپ کو کیا محفوظ محسوس کر رہی ہے جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا. انہوں نے کہا بائی اینڈ لارج کر رہی. تھوڑی دیر بعد میں نے بریک کے بعد نایاب گوہر جان سے پوچھا کہ ادھر کے جو حالات ہیں کیا خواتین پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ہیو ٹو سے نو. سو وائی ناٹ.